बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खादिम हाफिज इरफान हाज़िर खिदमत है। आज जो बात करना चाह रहा हूँ ये एक बड़ा अहम मौजू है। एक तरफ रमज़ानुल मुबारक की आमद, दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब इस हवाले से पुलिस की क्या कारकर्दगी है, पुलिस की जानिब से डॉल्फिन पीरू मुहाफिज फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई हैं स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और जगह जगह पर नाका जात भी लगाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ है तो आप जो बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग सहरी के बाद जो है वो खुसूसन हफ्ता और इतवार की अगर बात की जाए तो इनमें जो है वो वन व्हीलर्स निकलती हैं लाहौर की रोडों पे, उनका राज होता है और जगह जगह पे खुदा न खास्ता हादसा सामने आते हैं। हवाई फायरिंग जो है मुबैना तौर पे वो भी सामने आती है। बहुत बड़े बड़े हादसा जो हैं ये बाइकर्स उनकी हद में उनकी हद में आ जाते हैं, उनकी जद में आ जाते हैं। और अगर बात की जाए पुलिस की कारकर्दगी तो पुलिस के नाका जात लगाए जाने, जगह जगह पे जो है वो पेट्रोलिंग गाड़ियां खड़ी होना, और पीरू मुहाफिज और डॉल्फिन जैसी फोर्सेस जो हैं जो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करती हैं, क्या वो इन बाइकर्स को कंट्रोल करने से कासिर हैं या बेबस हैं? अब यही जानने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर हैं मेरे टीम के कबीर से जानने की कोशिश करते हैं। कबीर, जगह जगह पे नाका जात भी होती हैं और पीरू मुहाफिज और डॉल्फिन फोर्सेस जो हैं ज़ाहिर है करोड़ों रुपए बजट लगाए जाते हैं इन फोर्सेस पे, वो भी जो है वो रोडों पे ही नजर आती हैं, पेट्रोलिंग जो गाड़ियां हैं वो भी नजर आती हैं। लेकिन इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद जो है वो इन बाइकर्स को रोकना ही मैं समझता हूं पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है और पुलिस इसमें बेबस भी नजर आ रही है। दूसरी जानिब अगर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, आईजी पंजाब और अगर बात की जाए सीसीपी लाहौर तो वो भी बड़े एक्टिव हैं ताकि इनकी टीम में जो लोग काम करने वाले हैं उनको पॉजिटिविटी की तरफ गामजन रखें। क्या कहेंगे इस हवाले से रमजानुल मुबारक और ऐसे हादसा, हवाई फायरिंग, ऐसे मामला जो है वो रोकथाम इनकी कैसी हो सकती है? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने एक बड़ा ही अहम मसला है जिसको जो है वो हाईलाइट किया है। देखें, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है ख़ुसूसी तौर पर जो वन व्हीलर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो प्लान बनाए जाते हैं और रमज़ान अलल सुबह जो है रमज़ान के दिनों में वन व्हीलिंग की जाती है लाहौर की सड़कों पर, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर लाहौर किनाल रोड है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो बाइकर्स हैं, जो वन व्हीलर्स हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। उसके अलावा ये खेल, ये खूनी खेल इस कदर जो है वो लोगों के दिलों में बैठ चुका है कि देखा यह जाता है कि लोग अपने घरों से निकल आते हैं, नौजवान जो है इस खेल को, इस खूनी खेल को देखने के लिए सड़कों पर खड़े मिले और ये खूनी खेल खेला गया। अभी रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में ये खूनी खेल जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो दिनों में अलल सुबह जो है वो किया जाता है। अब इसमें जो सवालिया निशान और एक जो पॉइंट है वो ये है कि पुलिस को इस सारे मामले का पता होता है कि इस तरह से इस टाइम इन बंदों ने निकलना है, वन व्हीलर्स ने निकलना है। सवाल ये है कि क्या पुलिस जो है वो इनको रोकने में क्यों नाकाम रहती है? देखा यह जाता है कि जमगट्ठे जो है वो निकलते हैं बड़ी तादाद में मोटर बाइक्स पर, उनमें ज़्यादातर तादाद नौजवानों की होती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो वो जान से जाता है। अब इसमें जो वालिदैन हैं जिनके वो बच्चे हैं उन पर क्या गुजरती है इस तरह के हादसात में अगर कोई नौजवान जो है वो हादसे का शिकार होता है और जान से जाता है। अब इसमें जो पुलिस है ख़ुसूसी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ़ जो क्राइम हैं उनको कंट्रोल करने में हम वक्त हम देखते हैं तैयार रहती है और रोका भी जाता है, बड़े अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले को जो है वो शायद इस पर पुलिस की जो है वो तवज्जो नहीं है, इसको रोकने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। ठीक आप कह रहे हैं कबीर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखें एक जगह तो जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, दूसरा अशरा चल रहा है और बाइकर्स की अगर बात कीजिए ये खूनी खेल लाहौर की सड़कों पे जो है वो आम नज़र आ रहा है। इसमें बहुत बड़े हादसा, अगर हादसा की बात की जाए तो ये पिछले ही वीक की अगर बात की जाए तो जाहिर है हम लोग इकट्ठे थे वहाँ पे। ये सीन था कि ये कैंट डिवीजन की बात है, थाना बगबानपुरा की हदूद है। थाना बगबानपुरा के बिल्कुल सामने एक तो नाका लगा था, दूसरा ये है कि थाने के बिल्कुल सामने की बात कर रहा हूँ, और तीसरा ये है कि वहाँ पे बाइकर्स जो हैं ये खूनी खेल खेलते हुए इतनी स्पीड के साथ गुजरते हैं कि 5 से 7 बाइकें मौका पर गिर जाती हैं और उनके ऊपर 8 से 10 चढ़ जाती हैं। और आपने देखा वहाँ पे इतना बड़ा हादसा होने के बाद आखिर पुलिस का रवैया जो है वो वही नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा। वो काली बेड़े जो है ये निकलने की कोशिश क्यों नहीं करी, खुद को सुधारती क्यों नहीं है? देखिए हाफिज़ साहब, इसमें जो आपने बात की कि पुलिस के बिल्कुल सामने ये नाका लगा था और वहाँ पर ये जो बाइकर्स हैं, जो वन व्हीलर्स हैं, वो गुजर रहे थे, हादसा भी हुआ। अब उसमें जो अलमिया है वो ये था कि 2 वहाँ पर मुलाजमीन पुलिस के खड़े थे और वो जो है वो देख रहे हैं, वो जमगट्ठा गुजर रहा है और वो उसको देख रहे हैं। जब वहाँ पर हादसा हो जाता है, लड़के गिरते हैं बाइक से,
تو حیران کن بات یہ رہتی ہے کہ وہ جو گرتے ہیں لڑکے ان میں سے بھی کوئی بندہ نہیں پکڑا جاتا ہے ان سے. مطلب 2 ملازمین انہوں نے اتنا بڑا ڈنڈا ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ ان کو روکا جائے, ان کو روکنے میں تو مکمل ناکام نظر آتے ہیں, لیکن جب وہاں پر وہ جو لڑکے گرتے ہیں ان میں سے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں پکڑ پاتے. اور جب الٹا ہماری ٹیم جو ہے ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے آیا یہاں پر کتنے 1 ویلرز کو پکڑا ہے, یہاں پر حادثہ ہوا ہے, وہ زخمی بھی ہوئے ہیں بندے, کیا آپ نے ان کو پکڑا, الٹا جو ہے وہ جو بتانے کی بجائے جو ہے وہ ہماری ٹیم پر حملہ ور ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں, جس کے بعد ہمارے ادارے ایکٹیو ہوئے. اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف جو ناکہ جات لگائے جا رہے ہیں, خصوصی طور پر لاہور کینٹ ڈویژن کی بات کریں تو وہاں پر جو ایس پی انہوں نے ان کی جانب سے جو ہے وہ خصوصی جو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ پہلے کیوں نہیں کیے جاتے تاکہ ایسے معاملات کو روکا جائے. اچھا, ہر سال کی اگر بات کیجئے تو رمضان المبارک میں خاص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. پولیس کی جانب سے جو ہے افسران بالا جو ہیں وہ ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ میٹنگز کی جاتی ہیں تاکہ رمضان کے جو مہینہ ہے یہ 30 دن پرامن طریقے کے ساتھ گزارے جائیں. اور ان میں سب سے زیادہ جو روشنی ڈالی جاتی ہے ہوائی فائرنگ اور حادثات کی روک تھام کے لیے. ایسے بائکرز جو کہ خونی کھیل کھیلتے ہیں ان کو روکنا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے سب سے پہلا. اس کے بعد دوسرے جو کرائم ہیں ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے, اور یہ جو اولین ترجیح میں ہوتے ہیں انہی کی خلاف ورزی جو ہے وہ آپ تھانہ جات کی طرف سے باقاعدہ طور پہ دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ یہ ویڈیو جو بتا رہے ہیں, کبیر نے بھی ذکر کیا کہ یہ ویڈیو کی اگر بات کرتا چلوں تو یہ مختلف چینلز پہ جو ہے آن ایئر ہوئی, اور یہ ہمارے لڑکوں نے وہاں پہ کیپچر کیا کہ جب حادثہ ہوا, بہت بڑا حادثہ تھا جس میں 8 سے 10 بائکیں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر گری, اور نیچے جو دبنے والے نوجوان تھے وہ خاصے میرے خیال میں بہت بڑی چوٹیں آئی تھیں ان کو. لیکن باقاعدہ ویڈیو اس وقت بھی 89 کی سکرین پہ چل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے ایک بھی نوجوان جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا. اور جب ہم نے آگے بڑھ کے ان سے سوال کیا تو انہوں نے الٹا ہمارے ساتھ زد و کوب شروع کر دیا اور حملہ آور ہو گئے, کیمرے توڑنے کی کوشش کی. اچھا, یہ رویے اگر بات کی جائے تھانہ کلچر کی, اور اگر بات کی جائے وردیاں بدلتی ہیں, تھانے ماڈل بنائے جاتے ہیں, لیکن رویے نہیں چینج ہوتے, تھانہ کلچر چینج ہونے کا نام نہیں لے رہا. افسران روزمرہ کی بنیاد پر یہی تربیت کرتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں اب وہ جو ملازم تھا, پولیس کا ملازم جو حملہ آور ہوا ہماری ٹیم پر, اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ہمارے جو اینکر ہیں آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے تھانے میں لے جا رہا ہے, باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ٹوٹل اس نے غیر قانونی ایک عمل کیا. جب ہماری ٹیم کہیں پر چھاپا مارتی ہے تو فرسٹ آف آل جب پولیس کے پاس میٹر جاتا ہے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کس نے آتھورائز کیا, وہاں پر گئے, یہ آپ نے غیر قانونی کام کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو بندہ آپ کو گرفتار کر کے لے گیا تھا, پولیس کا ملازم, اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, اس کا جو رویہ تھا, اس کی جو گفتگو تھی, جو پوائنٹس ہم ہائی لائٹ کر رہے تھے, وہ اتنا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ 1 ویلرز کو آپ پکڑنے میں ناکام رہ رہے, اوپر سے آپ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں. اور اس میں جو ایس ایچ او صاحب ہیں یا سینئر افسران ہیں ان کی جانب سے اس بندے کے رویے پر کیا نوٹس لیا گیا. تو یہی ایک بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ جو تھانہ کلچر ہے اس کو بہتر نہیں کیا جا رہا. اب دیکھیں ایک طرف افسران کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب کہہ کے انہوں نے جو ہے وہ سائلین کو جو ہے مخاطب کرنا ہے. ابھی بھی آپ کسی تھانے میں چلے جائیں, آپ کوئی ایسی بات کر دیں جو صاحبان کو غیر مناسب لگے, آپ ان کا لہجہ سنیں اور ان کی گفتگو, ان کی زبان سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, رویے چینج ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں, آپ خاصی کوشش میں ہیں, لیکن یہ جو کالی بیڑے ہیں جب تک ان کو نکال باہر نہیں پھینکیں گے یہ رویے نہیں بدلیں گے. ایک عام شہری جو ہے وہ تھانے کے اندر جانے سے بھی ڈرتا ہے. اور اگر اسی بات پہ دوبارہ سے روشنی ڈالیں تو یہ جو 1 ویلر لاہور کی سڑکوں پر خونی کھیل کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا پولیس کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے اولین ہے, کیونکہ بہت ساری مائیں جو ہیں ان کی گود جو ہے وہ اجڑ جاتی ہے, گھروں میں صفے ماتم بیت جاتے ہیں. اور ہوائی فائرنگ سے بہت سارے ایسے واقعات سامنے بھی آتے رہے ہیں کہ بھئی نوجوان جو ہیں وہ خود ایک دوسرے کو کئی بار گولی لگ گئی ہے یا کسی راہگیر کو لگ گئی ہے, اور حادثات کی زد میں آنے والے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود پولیس ان عناصر کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. کوششیں جاری ہوں گی لیکن جس طرح افسران کی سوچ ہے وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. اچھا کبیر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو واضح منظر عام پہ جو آیا تھا اس ویڈیو میں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ گرے اور کوئی کسی کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے, اور کوئی خود جو ہے وہ ایک ٹانگ کے ساتھ بھاگتا ہوا نکل گیا ہے.
لیکن اس وقت تو وہ چلے گئے وہاں سے, اور پولیس نے بھی ظاہر ہے اتنی کوشش نہیں کی کہ کسی کو پکڑ لیا جائے, کیونکہ اگر پکڑ لیا جاتا تو شاید اس میں ان کو ویری نیکسٹ ویک جو یہ کھیل کھیلنا تھا اس میں کچھ فرق آتا. وہ نظر تو نہیں آیا, لیکن اگر ہم پس پردہ بات کریں تو ان نوجوانوں میں آپ نے چیک کیا کہ کتنے نوجوان جو ہیں وہ ان کے فریکچر آیا, ان کو کوئی چوٹ آئی, کوئی بڑی چوٹ آئی, گہری چوٹ آئی, آپ نے کچھ چیک کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں ان میں جو 2-3 یہ ٹوٹل لڑکے جو ہیں وہاں پر گرے تھے اس حادثے میں, ان میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, ایک کا بازو ٹوٹ گیا, تو یہ 3 جو لوگ ہیں وہاں پر زخمی ہوئے. اور یہ ایک واقعہ ہے, لاہور پورے میں یہ خونی کھیل کھیلا گیا. اور آپ یہ بتائیں کہ لاہور پورے میں اس طرح کا اگر کوئی حادثہ ہوا, اب یہ تو ہم نے دیکھا نا, اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے حادثات ہوئے ہوں گے, وہاں پر بھی لوگ زخمی ہوئے, ہو سکتا ہے کوئی جان سے بھی گیا ہو. اور دوسرا اس میں حافظ صاحب بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جس طرح سے CCD جو بااثر ملزمان ہیں اور جو بھی ان کے ٹارگیٹڈ بندے ہیں ان کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچا رہی ہیں, تو کیا یہ جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پر بھی ان جو ون ویلرز ہیں ان کا سدباب کو کیا جا رہا ہے تاکہ اس خونی کھیل کو روکا جائے؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی کال کوئی پارٹی کی جانب سے دی جاتی ہے, تو وہاں پر ہماری جو پولیس ہے وہ ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ کر پوری جو ہے وہ ریاستی مشینری لگا دی جاتی ہے اور اس احتجاج کو جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ ایک جو خونی کھیل ہے جس سے ایک غریب کا بچہ مر رہا ہے, جس سے نوجوانوں کی جانیں جا رہی ہیں, تو اس پر کیوں پولیس جو ہے وہ غور نہیں کر رہی اور اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے ہمارے اس بہت اہم پروگرام سوال ہے, اور یہ اداروں کے لیے جو میں سمجھتا ہوں درد سر ہے, یہ جو کھیل ہے یہ اداروں کے لیے درد سر بن چکا ہے. 2 باتیں کہنے کے بعد جو ہے پروگرام کا اینڈ کریں گے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ کا کوئی ملازم, کوئی پولیس باوردی جو شخص ہے, اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے, کیا اس کو بھی کوئی سزا ملتی ہے؟ کیا وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے؟ اگر حقدار ہوتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ کیا یہ بھی کبھی منظر یہاں پہ آیا؟ ایک بات. اور دوسری بات, ایسے جو کھیل ہیں, جو خونی کھیل ہیں, ان کو کھیلنے کے لیے روک تھام کس حوالے سے کی جاتی ہے, کس بڑے پیمانے پر اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں, یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا کارروائیاں سامنے لائی جاتی ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ افسران بالا کے لیے جو پولیس کے ہیں. اور دوسرا اینڈ پہ بات کروں گا, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پنجاب کی عوام کی جان اور مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے احکامات بھی ایسے جو پولیس ملازمین ہیں ان کے احکامات بھی جو ہیں وہ ہوا میں اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کبیر بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عرفان کو اجازت دیجیے, ایک نئی سٹوری کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.